بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے الغیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ جناب والا، موت کو تم تلاش کرو یا نہ کرو، بہرحال تمہیں پہنچے گی۔ یوں ہی تم رزق کو تلاش کرو یا نہ کرو، ضرور پہنچے گا۔ ہاں، رزق کی تلاش سنت ہے، موت کی تلاش ممنوع، مگر دونوں یقینی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ابراہیم یمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم چند رفقا حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں سمندر کے قریب ایک وادی کی طرف ہے۔ سمندر کے کنارے کنارے چل رہے تھے، راستے میں ایک پہاڑ آیا جسے جبل کفر فیر کہتے ہیں۔ وہاں ہم نے کچھ دیر قیام کیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا جس میں بکثرت خشک لکڑیاں اور خشک جھاڑیاں تھیں۔ شام قریب تھی، سردیوں کا موسم تھا۔ ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اگر آپ مناسب سمجھیں آج رات ہم ساحل سمندر پر ہی گزارا کر لیں۔ یہاں اسی قریبی جنگل میں خشک لکڑیاں بھی بہت ساری ہیں، ہم لکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کر لیں گے، ہم سردی اور درندوں دونوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ ہمارے کچھ دوستوں نے جنگل سے خشک لکڑیاں اکٹھی کی اور ایک شخص کو آگ لینے کے لیے ایک قریبی قلعے کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ آگ لے کر آیا تو ہم نے جمع شدہ لکڑیوں میں آگ لگا دی اور سب آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اچانک ہم میں سے ایک شخص نے کہا، دیکھو لکڑیوں سے کیسے انگارے بن گئے ہیں، اے کاش ہمارے پاس گوشت ہوتا تو ہم میں سے انگاروں پر بھون لیتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سن لی اور فرمانے لگے، ہمارا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں تازہ گوشت کھلائے۔ ابھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے شیر نمودار ہوا جو ایک فربا ہرن کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ہرن کا رخ ہماری طرف تھا۔ جب ہرن ہم سے کچھ ہی فاصلے پر رہ گیا تو شیر نے اچانک ایک چھلانگ لگائی اور اس کی گردن پر شدید حملہ کیا جس سے وہ تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس ہرن کی طرف لپکے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آتے دیکھ کر شیر ہرن کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یہ رزق اللہ عز و جل نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہرن کو ذبح کیا، اس کا گوشت انگاروں پر بھون بھون کر کھاتے رہے اور شیر دور بیٹھا دیکھتا رہا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔